نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 147-148، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک دعا کا ذکر آ رہا ہے، ان لوگوں کی دعا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں۔ اللہ کی راہ میں جب جہاد کرنے نکلے تو ان کو اندازہ تھا کہ مشکلات آئیں گی۔ جہاد کا مطلب بھی ہوتا ہے کوشش، جد و جہد، اسٹرگل کرنا۔ اسٹرگل کے لفظ کے ساتھ ہی مخالفت کا، اپوزیشن کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے۔ جہاد کے لیے نکلے انسان اور توقع کرے کہ مشکل نہیں ہوگی، یہ تو غیر حقیقی توقع ہے۔ مشکل تو آئے گی۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ پریکٹیکل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر لی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو یہ جہاد پہ نکلنے والوں کی دعا ہے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ بہت ہی جامع، بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو آ رہی ہے۔ سورۃ آل عمران جب ہم شروع کر رہے تھے تو یہ بات وہاں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس سورت میں شریعت کے احکامات تو نہیں ملیں گے ہمیں، لیکن دعائیں بہت ساری ملیں گی، اور جوڑا بھی ہے یہ سورہ بقرہ کے ساتھ۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے تو واقعی انسان کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت پر عمل کرنا یہ بھی تو کچھ کم جہاد نہیں ہے، اس میں بھی تو بڑی مخالفتیں آتی ہیں، اور دراصل شریعت کو نافذ کرنے ہی کے لیے تو جہاد کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان مخالفت دیکھے، مشکلات کا سامنا دیکھے اللہ کی راہ میں، تو بجائے اس کے کہ مشکلات سے گھبرا کر وہ راستہ بدلنے کی سوچے، بہت بہتر ہے کہ وہ مضبوط سہارا تھام لے، کسی کو مدد کے لیے پکارے، اور اللہ سے بہتر کون ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جائے؟ جب مشکل ہو، پریشانی کا سامنا ہو، قدم ڈگمگانے لگیں یا قدم اکھڑنے لگیں، اپنے رب سے رجوع کرے۔ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ بعض دفعہ جب انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیلئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ادھر ادھر کسی کو الزام دینا چاہتا ہے کہ شاید اس کا قصور تھا، اس کی وجہ سے ہوا، اس نے غلطی کری اس لیے ہم ہار گئے۔ یہ بات بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا قصور ہو، جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں غزوہ احد کے ذکر میں کہ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی تو اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن شکست کو ہینڈل کرنا، شکست سے نمٹنا، اس کا بھی تو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ناکامی، کوئی مایوسی زندگی میں آئے، دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر معافی طلب کر لینی چاہیے۔ اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور دوسری بات جو یہاں فرمائی وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کہ اللہ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں اگر جو ہم حد سے بڑھ گئے اس پر بھی تو ہمیں معاف فرما دے۔ ایک استغفار اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اور دوسرا استغفار یہ کہ اللہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نے تجھ کو راضی کرنا چاہا، میری نیت تجھے راضی کرنے کی تھی، لیکن اس شوق میں، اس جذبے میں ہو سکتا ہے کہ میں نے تیری کوئی حد پار کر لی ہو۔ اپنے معاملات میں بعض دفعہ بغیر ارادے کے انسان اللہ کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، اس کی نیت میں کوئی شر یا کوئی خرابی نہیں ہوتی،
بعض دفعہ حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا تو کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، بعض دفعہ جذباتی ہو کر کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا، ہم سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن ایسا کرنے سے تو اللہ کی حد ٹوٹ گئی۔ اب یہ چیز یہاں پر جس سے دعا شروع ہو رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ یہ دونوں طرف چیز چلتی ہے، چاہے لیڈر ہو اور لیڈر کے ماتحتی میں لوگوں نے کوئی غلطی کی ہو تو لیڈر کو بھی چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سے بات بتا نہ پایا ہو سکتا ہے اس نے لوگوں کو ٹھیک طرح سمجھایا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اب اگر ہم یہ کر لیں کہ صرف دوسروں کو جس کا قصور ہے بس صرف اسی پر نظروں کو فوکس کریں، کیا سکھا رہا ہے ہم کو دراصل احد کا واقعہ کہ ٹیم ورک کیسے کیا جاتا ہے۔ جس سے غلطی ہوئی ہے ٹیم میں، ایک ٹیم ورک ہے نا، اب ٹیم ورک میں اگر جو رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ جو غلطی ہوئی وہ ماتحتوں کی وجہ سے، سب آرڈینیٹس کی وجہ سے ہوئی، تو کیا ہوگا؟ اس سے فاصلہ بڑھے گا لیڈر کے اندر اور اس کی ٹیم کے اندر، فاصلہ بڑھنے کا امکان ہے اس میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ لیڈرشپ پوزیشن میں آ گئے ہوں ان کو یہ احساس ہو کہ ہم سے تو غلطی اب ہو ہی نہیں سکتی، ہم انوینسیبل ہیں ایک طرح سے، ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ جب انسان کے اندر یہ فیلنگز آنے لگتی ہیں کہ دوسرے غلطی کر رہے ہیں تو وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، دیکھو ہم تو غلطی نہیں کرتے، یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، ہم نے تو ایسے کبھی نہیں کیا۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر قوت برداشت نہیں رہتی، قوت برداشت کی کمی آنے لگتی ہے، ٹالرنس کی کمی آنے لگتی ہے۔ اگر صرف دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھی جائے اور اپنے آپ کو اس سے مائنس کر لیا جائے، الگ کر لیا جائے، اس ایٹیٹیوڈ کو روکنے کے لیے، اس طرز عمل کو روکنے کے لیے جو ہمیں سکھایا گیا وہ کیا ہے کہ پہلے اپنے قصور کی معافی مانگو۔ چاہے تم رہنما ہو، چاہے تم ماتحت ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے سب آرڈینیٹ ہو، سینئر ہو یا جونیئر ہو، کچھ ہو، سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں پر استغفار کریں تاکہ دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی قوت رہے انسان کے اندر۔ جب یہ اکنالج کرے گا کہ ہو سکتا ہے قصور میرا ہو تو دوسروں کی غلطی کو بھی وہ سنبھال لے گا، ورنہ جب اپنے بارے میں بہت اعلیٰ خیال دماغ میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے تو کبھی غلطی ہو نہیں سکتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں برداشت نہیں ہوتی، سختی آنے لگتی ہے رہنما کے اندر، لیڈرز کے اندر۔ وہ اس کا مقابلہ اپنے آپ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اتنے اچھے، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو کبھی یہ کام ایسے نہیں کرتے، تو یہ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ یہ چیز پھر جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے، یہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے، یہ جونیئرز فیل کر لیتے ہیں اور پھر وہ رہنما کی عزت نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو انوینسیبل بنا کر ظاہر کروں گا، میں اپنے آپ کو لکڑ پتھر کا بنا کر ظاہر کروں گا، لوگ بہت مجھ سے متاثر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان کو انسان ہی کے طور پہ رہنا چاہیے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بحیثیت انسان ہی پیش کریں، سپر ہیومن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی نہ پریٹینڈ کریں، کبھی مت پوز کریں کہ آپ سپر ہیومن ہیں، نہیں ہے۔ ہیومن لیول پر رہیں تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کبھی لیڈر سے غلطی ہو جائے تو اس کے ماتحت بھی اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر کبھی جونیئر سے غلطی ہو تو لیڈر بھی ان کو معاف کر دیں گے۔ تو معاشرے کے اندر نرمی رہتی ہے جب انسان اپنے اپنے گناہوں پر نظر رکھے اور اپنے آپ کو یہ گنجائش دے کہ ہاں مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اپنے ساتھ بڑی زیادتی ہے یہ سوچنا کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں ذرا کہ کوئی آپ کے بارے میں یہ تاثر لے کر بیٹھ جائے کہ آپ کبھی غلطی کر نہیں سکتی، کیا فیلنگ آئیں گی آپ کو؟ انتہائی تکلیف کی فیلنگز آئیں گی، کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ۔ کبھی نہ کسی کو یہ امپریشن دیں کہ میں تو ایسی ہوں کہ میں تو کبھی مسٹیک کرتی ہی نہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ انسانیت کی سطح پر سب کو رہنا چاہیے، اپنے ساتھ یہ ہم رحم کریں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم جب ہی رحم کر سکیں گے جب غلطی کی گنجائش چھوڑی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر استغفار، اور پھر یہ کہ اگر کوئی کام ہم سے ایسا ہو گیا، ہم حد تیری پار کر گئے تو اللہ وہ بھی معاف کر دے، اس پر بھی ہمیں بخش دے۔ احد کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، تیر اندازوں کے دستے کے ساتھ ایسا ہوا
کسی معاملے میں وہ حد سے بڑھے، لیکن اس میں کسی قسم کی بدنیتی یا منافقت شامل نہیں تھی، ایک خطا تھی، ایک مسٹیک تھی جو ان سے ہو گئی۔ جو تیسری دعا مانگی گئی ہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، تیسری دعا استقامت کی مانگی گئی ہے کہ اللہ تیری حدوں کے اندر رہتے رہتے ہم صحیح سٹینڈ لے سکیں، مشکلات جو ہیں وہ ہمت نہ توڑ دیں اور کامیابیاں آپے سے باہر نہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی فتنے کا شکار ہو کے سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ صحیح سٹینڈ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ثبت اقدامنا، جہاں نرمی کی گنجائش ہے وہاں بے جا unnecessary سختی نہ کریں، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں بے جا نرمی نہ کریں۔ کافر قوم پر فتح پالیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر فتح نصیب فرما دے۔ جس کی یہ دعا قبول ہو جائے وہ تو پکا مجاہد ہو گیا۔ اور جب انسان اتنی اعلیٰ تمنائیں رکھے گا، جو 4 تمنائیں یہاں بتائی گئی ہیں، یہ تمنا رکھے گا اور وہ چاہے گا کہ مجھ کو یہ سب چیزیں ملیں، تو اس کی سوچ، عمل، کردار، گفتار، پرسنالٹی سب میں بیلنس اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ وہ صرف فرض نبھانے کی حد تک زبردستی نیکی نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ہر عمل بڑا سلجھا ہوا، بڑا سجا ہوا، بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اعمال پر وہ محنت کرے گا، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو تو خوبصورتی سے نیکیاں کرنے والے بہت پسند ہیں، اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس کے یہ عزائم ہیں، جس کا ذکر یہاں آیا اس دعا میں، جس کی یہ خواہشات ہیں، جس کے عزائم، جس کی خواہشات اتنی بلند ہوں، وہ کبھی بھی کاہل نہیں ہو سکتا، ڈرپوک نہیں ہو سکتا، کامچور نہیں ہو سکتا، وہ مفاد پرست نہیں ہو سکتا، اپنے پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کے گرد اس کی زندگی نہیں گھوم سکتی۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے عیش کوش نہیں ہوتے، جفا کش اور محنتی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 148 میں فرما دیا تھا کہ اللہ نے دنیا کا بھی ان کو اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اللہ ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ جب رجوع کرے انسان اپنے رب سے رجوع کرے اور اس سے کوئی محدود چیز نہ مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، دونوں کی کامیابی مانگے۔ کبھی وہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے دنیا کی کامیابی مانگ لی تو میں آخرت میں ناکام ہو جاؤں گا۔ ادھر اور نہیں ہے، یہ چوائس نہیں ہے اس کے اندر کہ بھئی یا تم دنیا میں کامیاب ہو گئے یا تم آخرت میں، دونوں جگہ ایک ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری سوچ کی محدودیت ہے۔ ہم محدود طرح سے سوچتے ہیں، اللہ کی عطا، اللہ کی دین وہ تو لامحدود ہے۔ اللہ بالکل قادر ہے اس بات پر کہ دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ کامیابی کے ساتھ دنیا میں عمل قبول کرے اور اس کا اجر آخرت میں بھی دے۔ اس کی تو لامحدود عطا ہے، تو اللہ سے اس کا بہت فضل مانگنا چاہیے۔ کبھی اللہ سے یہ مت مانگیں کہ اللہ کوئی بات نہیں، ہم یہاں ناکام ہو جائیں۔ کیوں؟ بھرپور دعا کیجئے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں۔ اور یہ ہم کس کیپیسٹی میں ہم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم تو بہت سی حیثیتوں کے اندر ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کے طور پہ آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ ایک بیٹی کے طور پہ کہہ رہی ہیں، یا ایک بہن کے طور پہ، یا ایک بیوی کے یا ماں کے طور پہ۔ نہیں، یہ حیثیتیں نہیں، یہ ہم والی حیثیت یہاں کیا؟ بحیثیت امتی، بحیثیت اللہ کی بندی۔ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، دنیا میں بھی اللہ ہم تیری عبادت کریں۔ اور جب مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں کامیاب ہوگی تو دراصل اسلام کامیاب ہوگا نا۔ تو اسلام کی کامیابی کے لیے میرا اور آپ کا بھی کامیاب ہونا ضروری ہے۔ تو دنیا میں ضرور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کامیاب کر، ان دین کے کاموں میں بھی مجھے کامیاب کر، اور ویسے مجھ کو دنیا عطا فرما، اچھی دنیا عطا فرما۔ تو اللہ قادر ہے کہ آپ کو یہ دے، اور آخرت کے بھی مانگیے کہ اللہ آخرت میں مجھ کو اس کا اجر عطا فرما۔ آگے فرمایا آیت نمبر 149 150، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔
بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہترین مددگار ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا کہ اللہ تمہارا مولا، اللہ تمہارا دوست ہے، اور تم کافروں کو اپنا دوست، اپنا مددگار مت بنانا۔ جب ایک بہتر چیز، اعلیٰ چیز تمہارے پاس موجود ہے تو اس بہتر کو چھوڑ کر گھٹیا اور کمتر چیز کی طرف تم کیوں رخ کر رہے ہو، کیوں رجوع کرتے ہو؟ ان کا کیا حال ہے کفار کا؟ کبھی کھلم کھلا اسلام میں عیب ڈھونڈتے ہیں، کبھی صاف تو نہیں کہتے، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے ان کا بات کرنے کا اسلام کے بارے میں کہ جس سے اسلام کی عظمت اور محبت کم ہوتی چلی جائے۔ تو دونوں طرح سے انہوں نے کام کیا، بہت سٹل طریقے سے بھی، سبلائم طریقے سے، غیر محسوس انداز میں بھی انہوں نے اسلام پر حملے کیے اور کھلم کھلا بھی الزامات لگائے۔ احد کی شکست کے بعد کفار نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی کہ محمد کو اللہ کی مدد حاصل ہے، یا یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے۔ پھر آپ نے دیکھا بار بار یہ تصور دماغ میں آنا کہ اگر حق ہے تو وہ لازماً کامیاب ہوگا، اور کامیاب نہیں ہو رہا تو یہ حق نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ جب آپ اسلام کی بات کریں وہ کہتے ہیں اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہے تو کامیاب کیوں نہیں ہوتا، پھر یہ حال کیوں ہے مسلمانوں کا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی عارضی طور پہ، دنیاوی طور پہ ناکامی ہو جائے۔ اس نکتے کو انہوں نے بہت اچھالا کہ محمد حق پر نہیں ہے، حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے۔ اب ایسی باتوں کا کمزور ایمان والوں پر اثر ہو جایا کرتا تھا، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، وہ بھی سوچنے لگتے تھے کہ ہاں واقعی اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام کیوں ہوئے۔ اب چونکہ ایمان کمزور ہوتا تھا لہٰذا ایسی باتیں سوچتے تھے۔ کمزوری کی حالت میں ویسے بھی ہر بیماری حملہ کرتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو انہوں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ فتح اور شکست میرے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کب کہا؟ بلکہ سورہ آل عمران کے شروع ہی میں دعا آ گئی کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں جو ہے وہ تمام خیر موجود ہے۔ تو خیر تو اللہ کے اختیار میں ہے، بلند کرنا پست کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے اختیار سے یہ کام کر سکتا ہوں۔ ایسا دعویٰ کرنا تو خدائی کا دعویٰ کرنا ہے کہ کوئی کسی کو یہ کہہ کر جمع کرے کہ آؤ میں تم کو دنیا میں کامیاب کروا دیتا ہوں۔ یہ دعویٰ نہیں کوئی کر سکتا، کوئی دنیا کا لیڈر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے کرے، ہم اپنی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ وعدے فرمائے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا پختہ وعدہ۔ لہذا جب دین کی وجہ سے ہماری زندگی میں بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو اس سے ایمان کو ہم کمزور نہ ہونے دیں، آزمائش سمجھیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ دین چھوڑنے کا مت سوچو، یہ سوچو کہ جو شکست ہوئی اب اس پر، اس کے برے اثرات پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، اس ناکامی کو کمپنسیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا آیت 151، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ احد کی شکست کے بعد کفار کے حوصلے ذرا بلند ہو گئے، ان کو ذرا سا اعتماد ہو گیا اپنے اوپر کہ ہم مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں، ان کو دبا سکتے ہیں، ان کو کچل کر ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فتح ملی کفار کو، یہ تو بس یوں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جیسے یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ جو ہی مسلمان اپنی کمزوریاں دور کر لیں گے، ایمان کا لیول ٹھیک کر لیں گے، اللہ
کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دے گا۔ کفار پر کتنا روب ہوگا مسلمانوں کا؟ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا روب ہوگا جتنا مسلمانوں کے دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ روب کو نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، رویے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے روب میں ہے۔ تقویٰ بھی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، رویے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا تقویٰ ہے، اللہ کا کتنا روب ہے۔ تو جتنا مسلمان اللہ کے روب میں آئیں گے اتنا ہی کفار مسلمانوں کے روب میں آئیں گے، اور جتنا مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا روب نکلتا چلا جائے گا، کفار کا روب دلوں کے اندر بھرتا چلا جائے گا، اتنا ہی مسلمانوں کا روب کفار پہ سے ہٹ جائے گا۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہم خود کتنے امپریس ہیں، ہم کتنے مروب ہیں کفار سے، ہمارے ایمان کا لیول کتنا کمزور ہے، کتنا نیچے ہے۔ تو آج ہمارا کفار کے اوپر کوئی روب نہیں۔ کفار سے آج مسلمان ڈرتے ہیں، کفار مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر افسوس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی اپلفٹ، مسلمانوں کی بہتری کی بات کی جاتی ہے، کچھ اپنی طرف سے جو لوگ اپنے آپ کو لبرل، روشن خیال کہتے ہیں، براڈ مائنڈڈ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہاں جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے کہ نہیں، تم جتنا اسلام کو اہمیت دو گے اتنا کفار تم سے مروب ہوں گے، تم سے امپریس ہوں گے۔ آگے فرمایا آیت 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ شروع میں فرمایا کہ اللہ نے تو جو وعدہ تم سے کیا تھا اے مسلمانوں، وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور وہ وعدہ تھا فتح کا۔ شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حسّا یحسّو کے معنی ہوتے ہیں پامال کرنا، ٹرمپل کر دینا، کسی کو کچل دینا۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ یہ جواب ہے جو کفار کے پروپیگنڈے کا دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، مسلمان خود اپنی غلطی سے جیتی ہوئی بازی ہار گئے، لہذا کوئی اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی کا الزام اللہ یا اس کے رسول پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انسان میں طلب ہوتی ہے کہ ناکام ہونے پر وہ بہانے بنائے، ایکسکیوزز بنائے، بلیم کسی اور پر ڈالے۔ کسی نہ کسی پر انسان الزام ڈالنا چاہتا ہے تاکہ خود کو مطمئن کر لے۔ وہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، ٹو err از ہیومن، ٹو forgive از ڈیوائن، کہ انسان خطا کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ تو کسی نے اس سے کہا ہے کہ ٹو err از ہیومن اینڈ ٹو blame it on the other person is even more human۔ خطا کرنا یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، اور دوسرے پر الزام ڈال دینا یہ بھی انسانی کمزوری ہے۔ چاہتے کوئی اور میری خطا کا بوجھ اٹھا لے۔ تو اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو وہ پھر اپنے آپ کو دیکھے، اپنی کیفیت پر غور کرے۔ اللہ نے تو وعدہ پورا کیا، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اسلام انٹروسپیکشن کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسرے پر الزام لگائیں۔ اچھا، یہ احد کی جو بات ہے،
تو ایک تو ہم نے جہاد کے پوائنٹ آف ویو سے احد کو ڈسکس کیا نا، کہ چاہے علمی جہاد ہو چاہے عسکری جہاد ہو. ایک اور آپ چیز دیکھیں گی کہ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی احد ضرور آتی ہے، کوئی نہ کوئی، کہ آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے، آپ نے ارادہ کیا ہوتا ہے، آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کسر اس میں رہ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، کوئی گھریلو لیول پر آپ دیکھ لیجئے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے عین ممکن ہے. اب ہم نے بہت شوق سے تیاری کی، بہت شوق سے، بہت اچھی طرح ہم نے پلاننگ کی، سب کچھ کیا، لیکن نتیجہ جو ہمارے سامنے آیا اس میں کچھ کمی تھی، نتیجہ ہماری پسند کا نہ نکلا. اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں رویہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا قصور تم دیکھو کہ مجھ سے کیا قصور ہوا، ادھر ادھر کسی کو تم بلیم نہ کرو. کیریکٹر بلڈنگ، تعمیر سیرت کا اہم حصہ ہے اپنی غلطی مان لینا، اور اپنی غلطی وہی مانتا ہے جس کے اندر اخلاقی جرت ہوتی ہے، جس کے اندر مورل کریج ہوتا ہے. غصہ کرنے کے بجائے، جھنجھلانے کے بجائے، یہ چیز انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں اس غلطی سے آئندہ کیسے بچوں، آئندہ کے لیے سبق لیتا ہے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی کمزوریاں گنوائی جا رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے. اب جو کمزوریاں مسلمانوں کی یہاں گنوائی جا رہی ہیں، اس سے کوئی نعوذ باللہ مسلمانوں کی بے عزتی کرنا یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو وارن کر دینا ہے. اب سوچیں کہ اگر کسی شخص کے اندر انا ہے، ایگو ہے، تو کیا وہ اس طرح کا تجزیہ، اس طرح کا انالیسز، یہ تنقید، یہ کرٹیسزم کیا برداشت کر سکے گا کہ تمہارے اندر یہ ویکنس ہے، تمہارے اندر یہ کمزوری ہے؟ کبھی نہیں کر سکے گا. جو ایگوئسٹک ہے، جو انا پرست ہے، وہ تو کبھی اپنی غلطی کے بارے میں سننا نہیں چاہے گا. تنقید سے اور انالیسس سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جن میں عاجزی ہو اور تقوی ہو. اچھا، آپ یہ بتائیں گے کہ تنقید کے اندر اور کمزوری کی نشاندہی کے اندر کیا فرق ہے؟ تنقید کیا چیز ہوتی ہے اور کمزوری بتانا کیا چیز ہوتی ہے؟ کمزوری کا بتانا یہ بھی تنقید ہے. تو تنقید ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کرنا، اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک شخص سے غلطی ہوئی، کمزوری ہوئی، چلے اپنے کسی بچے کو ذہن میں لے آئیے، بےچارے وہی ہے نا ہمارے سامنے. اب اس میں کیا ہوا کہ بچے سے غلطی ہوئی، یعنی کہ آپ نے اس کو چلیں کوئی گلاس دیا، فلاں جگہ رکھا رہا جو وہ اسے ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ غلطی اس سے ہو گئی، کیا پتا اس نے کیئرلیس ہو کر یہ کام کیا تھا، لاپرواہی سے کام کیا. اب آپ اس کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ تم لاپرواہی چھوڑ دو، تو تنقید تو آپ کریں گی. ایک ہوتی ہے تنقید اصلاح کی خاطر، ایک ہوتی ہے تنقید صرف تنقید کی خاطر اگلی کی بے عزتی کرنے کے لیے. اس کا جو فرق پتا چلے گا وہ الفاظ کے انتخاب. کیا الفاظ آپ نے چوز کیے تنقید کرنے کے لیے؟ آپ کا انداز کیا تھا؟ اصلاح کی خاطر تنقید کی ہے یا تخریب کی خاطر، بگاڑ کی خاطر تنقید کی ہے؟ بعض تنقیدیں ایسی ہوتی کہ دل پھاڑ دیتی ہیں انسان کا، نفرت پیدا کر دیتی ہیں تنقید کرنے والے کے خلاف، اور بعض تنقیدیں ایسی ہوتی کہ لوگ سن کے رونے لگتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، افسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ہم سے قصور ہوا. بعض دفعہ مائیں جب اتنی سختی کے ساتھ بچوں پہ تنقید کرتی ہیں، بچے ڈیفائنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسے آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے رہیں گے. مائیں گالیاں دیتی ہیں اور مار پٹائیاں کرتی ہیں اور اللہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں ان کے ساتھ، وہ سنورتے نہیں ہیں. اور بعض ماؤں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے بچوں سے بات کرنے کا کہ بچے رونے لگتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ قصور ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو تنقید کریں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، تنقید بھی ہوگی، لیکن اصلاح کی خاطر. تنقید ایسے الفاظ میں کرنی چاہیے، میٹر آف فیکٹ طریقے سے کرنی چاہیے، غصے میں آ کر بات نہ کرے انسان. یہاں بھی آپ طریقہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو تبصرے کا انداز ہے اتنا خوبصورت ہے. ہر شخص ہم میں سے جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لیڈرشپ پوزیشن پر ہے، ایک ماں کی حیثیت سے یا استاد کی حیثیت سے یا کسی آرگنائزیشن میں وہ کوئی ہیڈ ہے، کسی بھی حیثیت سے اپنے نوکروں پر آپ ایک ہیڈ کے طور پر ہیں، تو تنقید کا انداز پھر دیکھیں. نیوٹرل انداز میں بات ہونی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، اگلا پچھلا سب لپیٹ نہیں لینا چاہیے.